بھارت نے سپرسونک کروز میزائلوں سے لیس بیڑا پاکستان کی طرف بھیج دیا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق بھارتی بیڑا پاکستان کے ساحل سے 300 سے 400 میل کے فاصلے پر ہے۔ بھارتی اقدامات سے لگتا ہے کراچی پورٹ پر حملے کی تیاری ہے۔ بھارتی بیڑے میں ڈسٹرائر اور اینٹی سب مرین بحری جہاز شامل ہیں۔ کچھ جہاز جزوی طور پر روسی ساختہ برہموس میزائل سے بھی لیس ہیں۔ برہموس میزائل 500 میل فاصلے تک 300 کلو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی آبی سرحدوں کی محافظ پاک بحریہ چوکس جواب کے لیے بھی تیار۔ پاک بحریہ اور ترک بحریہ پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے الرٹ۔ Rafale formation. The call sign is Godzilla. Those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. گاڈزیلا کی طرح بھارتی رافیل کو بھی ناپید کر دیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے بین الاقوامی میڈیا کو بھارتی رافیل دیگر طیارے گرانے کے ثبوت دے دیے۔ بریفنگ کے دوران رافیل طیارے کے پائلٹ کی آڈیو بھی سنائی، جس میں وہ اپنے کمانڈر کو ساتھی پائلٹ کے طیارے کی تباہی کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایئر وائس مارشل نے بتایا رافیل کی کال سائن کو گاڈزیلا کا نام دیا گیا۔ پاکستانی شاہینوں کا شکار ہونے والے رافیل کا نام گاڈزیلا 4 تھا۔ ہمارا ٹارگٹ بھارتی فوج ہے، جہاں سے گولی آ رہی ہے اسی جگہ پر جواب دیا جا رہا ہے۔ پاکستان سویلینز کو نشانہ بنانے پر یقین نہیں رکھتا۔ DGISPR کی انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ، کہا بھارت جھوٹے ڈرامے کرتا ہے کہ پاکستان نے حملہ کر دیا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، جب پاکستان جواب دے گا تو ہر جگہ آواز سنائی دے گی۔ پورے پاکستان سے بھارتی ڈرونز کا ملبہ جمع کر کے ان کے منہ پر ماریں گے۔ بھارت نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ہماری مسجدیں شہید کی۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ نوسیری ڈیم پر شیلنگ کی۔ بھارت سویلینز، ڈیمز اور سیاحتی علاقوں کو نشانہ بناتا رہا۔ اس کی ذہنیت کیا ہے؟ بھارت جھوٹے دعووں کی بنیاد پر ملٹری ایکشن کر رہا ہے، اسے اب بند ہو جانا چاہیے۔ بھارت کی تاریخ رہی ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے ایسے اقدام کرتا ہے۔ بھارت کے بغیر ثبوت اقدام سے خطے کی صورتحال خراب ہوئی۔ بھارت آج تک پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ مودی حکومت نے بھارتی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا۔ مودی حکومت کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے جارحیت کی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا حکومت پاکستان نے بھارت کو تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی۔ کوئی تیسرا فریق تحقیقات کر لے، بھارت کو جج بننے کا حق نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ثبوت موجود ہیں۔ کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان سمیت دیگر ثبوت عالمی میڈیا کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے تو بھارتی میڈیا پر کالعدم تنظیم کا ترجمان لیا جاتا ہے۔ جعفر ایکسپریس میں معصوم شہریوں کو قتل کرنے والوں کو بھارت ہیرو کہہ رہا تھا۔ بھارتی مشیر قومی سلامتی کہتا ہے پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ بھارتی میڈیا واویلا کرتا رہا، 3 پاکستانی طیارے گرا دیے۔ بھارت کم از کم ایک طیارے کا ملبہ دکھا دے یا ثبوت دے دے۔ ہیڈ آف سپیریورٹی اور اس میں پیور چائنیز ٹیکنالوجی ہے، اور یہ خوبی کس کی ہے؟ ایئر چیف مارشل سدھو کی۔ مودی نے کہا کہ کاش رفال ہوتے تو انہوں نے یہ 6 مہینے کے اندر J-10C لے آئے۔ کا میسج تھا they should not test our resolve, we are going to hit them very hard۔ رافیل طیاروں کی تباہی، فضا میں پاکستان کے راج کا اعلان، خوف سے کانپ رہا ہندوستان۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی تعریف ہے۔ رافیل کی تباہی کو گیم چینجر اور بھارت کے لیے شکست کا پیغام قرار دیا۔ لکھا پاکستان نے بھارتی تکبر کے پرخچے اڑا دیے۔ پاکستان نے خاموش ٹیکنالوجی سے بھارت پر دھاک بٹھا دی۔ سینسر فیوژن ٹیکنالوجی کے خوف سے بھارتی طیارے پاکستانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور رہے، لیکن پھر بھی پاکستانی شاہینوں نے ان کا شکار کیا۔ رافیل کے انڈین پائلٹس کو اپنی طرف آتی موت کی خبر نہ ہو سکی۔ انہیں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے ٹارگٹ کو لاک تک کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ صحافی میمفس بارکر کا کہنا ہے پاکستان نے ایسا درد دیا جو بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا۔
مودی نے پیسوں سے طاقت خریدی لیکن پاکستان نے اپنے زور بازو پر انحصار کیا۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کی کوشش، سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ نئی دلی کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال، پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عادل الجبیر کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ کا بھی رابطہ، بھارتی حملوں میں جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی۔ اسحاق ڈار کی ترکی اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے مساجد، رہائشی علاقوں پر حملوں کی تفصیل دی۔ امریکہ نے بھارت کی طرفداری سے انکار کر دیا۔ امریکی نائب صدر نے کہہ دیا دونوں ملکوں کے بیچ میں نہیں پڑیں گے۔ ایک انٹرویو میں جیری وینس نے کہا ہم ان ملکوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دیں گے۔ امید ہے معاملہ جوہری جنگ کی جانب نہیں جائے گا۔ ادھر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا وزیر خارجہ کی پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سے بات ہوئی، دونوں ملکوں سے کہا ہے مسلح تصادم بند کریں۔ پاک بھارت کشیدگی، پی ایس ایل غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، سیزن 10 کے باقی 8 مقابلے دبئی میں نہیں ہوں گے۔ پی سی بی کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشورے پر میچز کے التوا کا فیصلہ کیا۔ اسٹیک ہولڈرز نے مشترکہ فیصلے میں اتفاق کیا، موجودہ حالات کرکٹ کے لیے موزوں نہیں۔ پاک فوج جنگی محاذ پر ہے، دشمن کی جارحیت سے معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز متفق ہیں یہ وقت کرکٹ کھیلنے یا انٹرٹینمنٹ کا نہیں، نئے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاک فوج نے 2 دن کے دوران دراندازی کرنے والے 77 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ شام تک 29 اور رات سے اب تک 48 ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 ڈرون وہاڑی، 1 پاک پتن اور 4 کو کاڑا میں تباہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ ہیرب ڈرون کی ٹریکنگ سے واضح ہے پاکستان کا دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج کا سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کو تسلیم کرتا ہے۔ بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج متعدد بھارتی چیک پوسٹیں تباہ کر چکی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی فوج نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ نومولود بچی سمیت 5 افراد شہید، 14 زخمی ہوئے۔